اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان، ہم آپ کی خدمت میں عرفان فقاہتی شیعی کا تعارف کروا رہے تھے، اور اس سلسلے میں ہم نے آپ کی خدمت میں علم عرفان کا ایک مختصر خلاصہ اور تعارف اور تاریخ پیش کی۔ ہم نے آپ کی خدمت میں اپنی گزشتہ گفتگو میں تصوف سے متعلق گفتگو کی کہ عرفان اور تصوف میں کیا فرق پایا جاتا ہے۔ خلاصہ گفتگو ہم نے آپ کی خدمت میں کل یہ بیان کیا کہ ہمارے معاشرے میں کلمہ صوفی ایک منفی مطلب رکھتا ہے، جبکہ کلمہ عارف ایک پازیٹیو معنی رکھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ صوفی کہلانا پسند نہیں کرتے، جبکہ اگر انہیں عارف کہا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ اگر ہمارے فقہائے شیعہ کو صوفی کہا جائے تو لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے، اور اس عنوان کو اپنے فقہائے شیعہ کی تنقیص اور مذمت شمار کرتے ہیں۔ لہٰذا جو فرد بھی علماء شیعہ اور فقہائے شیعہ کے لیے کلمہ صوفی استعمال کرے، اس کی مذمت کرتے ہیں کہ آپ ہمارے فقہا کی در واقع اور در حقیقت توہین کر رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ کلمہ معاشرے کے اندر ایک منفی رنگ اختیار کر چکا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ اہل تصوف کا ایک ایسا جاہل طبقہ ہے کہ جو انواع و اقسام کی بدعات ایجاد کر رہا ہے، انواع و اقسام کی ایسی رسومات اور ایسے آداب اپنائے ہوئے ہے جس کا اسلامی تعلیمات سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور بس اوقات اسلامی تعلیمات کے متضاد وہ اعمال، رفتار اور رسومات ہوتی ہیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے اس مطلب کو نقل کیا کہ انہوں نے اپنی فلسفے کی تقریرات میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 157 میں اس مطلب کو بیان کیا کہ وہ افراد جو عرفان نظری میں مہارت رکھتے ہیں، متخصص ہوتے ہیں، ایسے افراد کو عارف کہا جاتا ہے، اور وہ افراد جو انہی عرفان نظری کی تعلیمات کو مرتبہ عقل سے مرتبہ قلب میں داخل کرتے ہیں اور عملی مجسمہ بنتے ہیں، ایسے افراد کو صوفی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہم نے نتیجہ گزشتہ اپنی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ان دو کلموں میں در واقع کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ تمام وہ اعمال و رفتار جو عرفاء انجام دیتے ہیں عین وہی ہے جو صوفیہ انجام دیتے ہیں، اور وہ اعمال و رفتار جو صوفی انجام دیتے ہیں عین وہی ہے جو ہمارے عرفاء انجام دیتے ہیں۔ منتہا کلمہ صوفی معاشرے میں ایک منفی معنی اختیار کر چکا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ صوفیوں کا وہ جاہل طبقہ ہے جو اس نظریے کا قائل ہے کہ طریقت شریعت پر مقدم ہے۔ شریعت کا کام یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی تک منتقل کرے، اور جب انسان اللہ تبارک و تعالی تک منتقل ہو جاتا ہے تو اسے اس شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اب اللہ تک پہنچ چکا ہے، اور اب اللہ کے اسماء و صفات میں غوطہ زن ہے، اسے اس شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے بعض اہل علم میں بھی ایسے افراد دیکھے ہیں جو اس نظریے کے قائل ہیں کہ اب شریعت کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ انسان وصل ہو چکا ہے خداوند متعال تک۔ ایسے ہی افراد ہیں جو انواع و اقسام کی بدعتیں اور منفی رسومات ایجاد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کلمہ متاثر ہوا ہے اور معاشرے میں منفور کلمے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے اطراف و اکناف میں ایسے صوفی موجود ہیں کہ ہم جن کے اعمال و رفتار سے متنفر ہیں اور ان کے اعمال و رفتار کو اسلامی تعلیمات کے متضاد جانتے ہیں، لہٰذا ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ تصوف ہرگز اسلامی تعلیمات سے عدول،
اسلامی تعلیمات سے انحراف کا نام نہیں ہے، لیکن آج کل معاشرے میں کچھ ایسے جاہل افراد کی وجہ سے یہ منحرف افراد پر اطلاق ہونے لگا ہے اور استعمال ہونے لگا ہے۔ لہٰذا اگر معاشرے میں علماء کے لیے، عرفاء کے لیے کلمہ صوفی ان کی تنقیص شمار ہوتا ہو تو اسے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ ان کی اہانت ہے۔ ہم نے گزشتہ گفتگو میں یہ مطلب بھی بیان کیا کہ وہ افراد جو کہتے ہیں کہ تصوف کی مذمت میں روایات موجود ہیں، 12 یا 13 روایات وہ اس موضوع پر پیش کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی بیان کیا کہ یہ تمام کی تمام حدیقۃ الشیعہ نامی کتاب میں داخل کی گئیں، تمام کی تمام جعلی سند اور جعلی متن کے ساتھ وہاں پر داخل کی گئی ہیں، اور اگر حدیقۃ الشیعہ کے قدیمی نسخوں کو جدید اور فعلی نسخوں کے ساتھ مقایسہ کیا جائے تو یہ قدیمی نسخ میں وہ کتابیں، وہ احادیث موجود نہیں ہیں، اور حدیقۃ الشیعہ میں بھی جن کتابوں کے حوالے سے، ریفرنس سے ان کو دیا گیا ہے، ان منامے میں بھی وہ احادیث موجود نہیں ہیں، اور باقی تمام متأخر از حدیقۃ الشیعہ نے ان مطالب کو حدیقۃ الشیعہ سے اخذ کیا ہے۔ بالفرض اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ تمام روایات درست ہیں تو ان روایات سے مراد کیا ہے؟ ان روایات سے مراد وہ طبقہ اور وہ طائفہ ہے جو جہال تصوف کا ہے، وہ طائفہ اور وہ طبقہ ہے جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مد مقابل قد علم کرتا ہے، اسلامی تعلیمات کے مد مقابل خود کچھ آداب و رسومات کو اختراع کرتا ہے اور انہیں اسلامی تعلیمات میں داخل کرتا ہے۔ ان کا نہ تو تصوف سے اور صوفیوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی عرفاء سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ بعض اہل علم انہی نادرست احادیث کو مبنا بنا کر ہمارے علماء شیعہ، فقہائے شیعہ، مجتہدین اعظام کی مذمت کرتے ہیں، جن میں آیت اللہ بہجت ہیں، جن میں علامہ محمد حسین طباطبائی ہیں، علامہ علی قاضیہ طباطبائی ہیں، یا اس کے علاوہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ حتیٰ ہم نے ایک جگہ باقاعدہ کسی شخص کا فتویٰ پڑھا کہ اس نے لکھا تھا کہ فلاں نظریے کا قائل شخص جو ہے وہ کافر ہے، تو سائل نے فوراً اس سے سوال کیا کہ اسی نظریے کے تو امام خمینی بھی قائل ہیں، تو کہا امام خمینی کا یہ نظریہ کوئی سمجھ نہیں سکا آج تک، یعنی کوئی نہیں سمجھ سکا آج تک اس نظریے کو امام خمینی کے علاوہ، اور وہ نظریہ کیا تھا وہ ہم بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن اس نظریے کا قائل شخص جو ہے نا وہ کافر ہے۔ یعنی ایک سیاسی فتویٰ دے دیا کہ خود کی جان بھی چھڑائی جائے تاکہ بالآخر ایران میں موجود ہیں، اگر امام خمینی کی تکفیر کا فتویٰ دے دیں تو پھر ہم نے کہاں زندگی بسر کرنا ہے۔ ایک سیاسی بھی آگے حربہ استعمال کر لیا اور اس نظریے کے قائلین کو بھی کافر قرار دے دیا۔ عزیزان ایسے نہیں ہے، مسائل کو دقت سے سمجھنا چاہیے۔ یہ بزرگان جو جنہوں نے محنت کی ہے، تقویٰ کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہوئے ہیں، تحقیق کی ہے، تتبع کی ہے، اسلام شناسی کی ہے، اجتہاد کی ہے، آپ ان سے بڑے مجتہد ہو گئے ہیں، لاعقل ان کے مساوی تو خود کو سمجھ لیں، ان سے بڑے ہونے کا تو دعویٰ نہ کریں کہ ہم جو ہے وہ علامہ طباطبائی سے بڑے ہیں، ہم آغا بہجت سے بڑے ہیں اور ان افراد سے زیادہ ان مطالب کو سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ ہماری نظر میں کافر ہیں۔ یا بس اوقات بعض ابتدائی ترین طالب علم جن کو جو ہے وہ ابتدائی ترین حوزے کی کتابیں پڑھنی نہیں آتی ہیں، وہ اٹھتے ہیں اور علامہ طباطبائی کی تکفیر کا فتویٰ جاری کر دیتے ہیں، امام خمینی کی تکفیر کا فتویٰ جاری کر دیتے ہیں، اور بنیادی وجہ وہی ان کے اساتید ہیں کہ جو اس منفی پروپیگنڈے کو حوزہائے علمیہ میں نشر کر رہے ہیں، جس کی مذمت ہونی چاہیے اور لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا جو عرفانی مکتبہ فکر ہے وہ مکتبہ فکر عرفانی نجف اشرف ہے، جس کی بنیاد آغا علی ششتری نے رکھی، اور اس کی تاریخ ہم آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان کر چکے، ابھی بھی مختصر اس کی تعریف آپ کی خدمت میں اس کی تاریخ بیان کر دیتے ہیں۔ عرفان شیعی فقاہتی نجف اشرف سے جو نکلا ہے، یہ نجف اشرف سے پہلے بھی حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے دور میں موجود تھا۔ اس عرفان شیعی فقاہتی کی اگر تاریخ کو جا کر دیکھا جائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں یہ عرفان موجود ہے، قرآنی تعلیمات میں موجود ہے، لہٰذا فقہائے نجف اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم نے جو عرفان اخذ کیا ہے اس کا منبع ماخذ قرآن و سنت ہے۔
ہم نے اپنی جیب سے کسی چیز کو اخذ نہیں کیا، کسی چیز کو اختراع نہیں کیا، لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت وثنا نے اپنایا، اور ان کے بعد حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے ان تعلیمات پر عمل کیا۔ صرف عمل نہیں کیا بلکہ ان کی آگے ترویج کی، ان کی تبلیغ کی۔ اور اگر اس سے بھی بڑھ کر ہم یہ دعویٰ کریں تو تمام انبیاء الہی بشریت کو معنویت کی طرف، الوہیت کی طرف اور خدائی معارف کی طرف جو ہے وہ سوق دینے کے لیے، ان کو اس طرف منتقل کرنے کے لیے یہ انبیاء آئے ہیں۔ کسی نبی کی تعلیمات آپ ایسے نہیں دیکھ سکتے کہ جو انسان کو اسی مادی دنیا کی طرف متوجہ کر رہے ہوں اور اس عالم معنی اور اس عالم بقا یا دار بقا کی طرف انسان کو متوجہ نہ کر رہے ہوں۔ پس جب اس دنیا کو عالم فنا قرار دیا جائے اور اس عالم کو عالم ابد اور عالم قرار دیا جائے، دائمی قرار دیا جائے، اور انبیاء کی تعلیمات کا ہدف یہ ہے کہ انسان کو خدا کی طرف متوجہ کریں اور انسان کو سیر اللہ کی طرف متوجہ کریں، تو یقینی بات ہے عزیزان محترم، تمام انبیاء کی بعثت کا ہدف ہی انسان کو عارف بنانا ہے، انسان کو خداوند متعال کی معرفت دینا ہے۔ عرفان معرفت الہی کا نام ہے، خداوند متعال کی معرفت کا نام ہے۔ عرفان انسان کو انسان کی منیت، خود پرستی، جو انسان خود پرستی میں مبتلا ہوتا ہے، ایک نبی آتا ہے اور انسان کو اس کی منیت سے خارج کرتا ہے، اس کی خود پرستی سے خارج کرتا ہے اور اسے الہی تعلیمات سے روشناس کرواتا ہے تاکہ وہ خدائی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اس عالم بقا کی طرف متوجہ ہو اور اس عالم مادہ سے عالم بقا کی طرف متوجہ ہو کر موحد ہو کر اس خداوند متعال کی بارگاہ میں جائے۔ لہٰذا تمام انبیاء کی تعلیمات میں اگر اس چیز کا جائزہ لیا جائے تو یہ چیز موجود ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں سورہ یوسف میں آیت نمبر 39، حضرت یوسف اپنے زندان میں موجود جو دوسرے افراد ہیں ان کو تبلیغ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار۔ آیا یہ جو متفرق ارباب ہیں، متفرق الہ ہیں، متفرق خدا ہیں، کیا یہ بہتر ہے یا اللہ واحد قہار اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے اور لیاقت رکھتا ہے کہ اس کی عبادت اور اس کی پرستش کی جائے؟ اگر غور سے دیکھا جائے، دقت سے دیکھا جائے تو حضرت یوسف ان لوگوں کو عالم کثرت سے عالم وحدت کی طرف سفر کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، اور یہ سفر عین وہی سفر ہے کہ جسے ایک عارف طے کرتا ہے۔ آپ کہیں کہ قرآن مجید سے اس آیت کو نکال دیں چونکہ یہ عالم کثرت سے عالم وحدت کی طرف انسان کو منتقل کر رہی ہے، یہ انسان کو اس بات کی تعلیم دے رہی ہے کہ اے انسان، تو اپنے اس عالم مادہ سے، اپنی خود پرستی سے، اپنی منیت سے، یہ جو سارا دن تو میں کرتا رہتا ہے، اس میں سے نکل کر اپنے تمام افعال، اعمال اور رفتار کو اس کی خوشنودی کے لیے انجام دے، چونکہ وہی ہے جو الہ واحد قہار ہے۔ تو یہ حضرت یوسف اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی تعلیمات ہیں۔ قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اس کے بعد ان لوگوں کو چھوڑ دو کہ یہ اپنی بازیچے میں اور اپنی لہو و لعب میں جو ہے وہ کھیلتے رہیں اور اس میں مبتلا رہیں۔ یہ جو عالم کثرت میں گرفتار ہے اور عالم کثرت سے عالم وحدت کی طرف نہیں آنا چاہتے ہیں اور خدائے واحد قہار کا انکار کر رہے ہیں، ان کو چھوڑو، یہ اس عالم کثرت میں گرفتار رہیں، تم کہو کہ اللہ ایک ہے اور اس اللہ واحد قہار کی عبادت میں اور اس کی توحید میں داخل ہو جاؤ۔ لہٰذا تمام انبیاء انسان کو اس عالم بقا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں بحار الانوار میں یہ حدیث موجود ہے، موتو قبل ان تموتو، یعنی اے انسان تم اپنی موت سے پہلے مر جاؤ، یعنی یہی
اس عالم مادہ سے، اس عالم کثرت سے اس عالم وحدت کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور عالم فنا کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ پس انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ عالم کثرت سے عالم وحدت کی طرف اس عبد کو، اس بندے کو وہاں منتقل کرنا ہے۔ لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کام صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں تھا؟ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اس سے بے بہرہ تھے؟ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک الہی پیغام لے کر آئے ہیں کہ بندوں کو عالم کثرت سے عالم وحدت کی طرف منتقل کرنا ہے، اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اس پیغام الہی سے غافل ہوں اور لوگوں کو اس عالم کثرت کی طرف، اس عالم مادہ کی طرف، اس عالم دنیا کی طرف ترغیب دلائیں کہ دنیا ابناء الدنیا بن جاؤ تم؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا باقاعدہ طور پر آپ اگر منابع روائی میں اس مطلب کو جا کر دیکھ لیں تو یہ آپ کو مطالب بہت سارے مل جائیں گے۔ مثلا یہ حدیث قدسی ہے کہ من طلبنی وجدنی، یعنی خداوند متعال اس پیغام کو اپنے بندوں تک پہنچا رہا ہے کہ اے میرے بندو، من طلبنی، جو مجھے طلب کرتا ہے، مجھے تلاش کرتا ہے، مجھے جستجو کرتا ہے، مجھے پانے کی کوشش کرتا ہے، وجدنی، وہ مجھے پا لیتا ہے، ومن وجدنی عرفنی، اور جو مجھے پا لیتا ہے وہ میری معرفت حاصل کر لیتا ہے، ومن عرفنی احبنی، اور جو میری معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے لگ پڑتا ہے، ومن احبنی عشقنی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ محبت کے بلند مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے اور مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے، ومن عشقنی عشقتہ، اور جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اللہ واحد قہار بھی اپنے اس بندے عاشق سے عشق کرنے لگتا ہوں، ومن عشقتہ قتلتہ، اور میں جس بندے سے عشق کرتا ہوں میں اسے اس دنیا میں فانی کر دیتا ہوں، اسے قتل کر دیتا ہوں، ومن قتلتہ فعلی دیتہ، اور جس بندے کو میں اللہ واحد قہار قتل کر رہا ہوں اس کی دیت بھی میرے اوپر واجب ہوتی ہے۔ جب میرے اوپر واجب ہوتی ہے تو میں نے اس کی دیت ادا کرنی ہے، اب میں اس کی دیت کیسے ادا کروں؟ ومن علی دیتہ، اور جس کی دیت میرے اوپر ہے، فانا دیتہ، میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں۔ تو عزیزان، یہ وہ معارف ہیں جو باقاعدہ اسرار الہی کے طور پر انبیاء کی زبان سے جاری ہوئے، جسے انہوں نے اپنے اصحاب تک منتقل کیا۔ کن اصحاب تک منتقل کیا؟ وہ اصحاب جو ائمہ معصومین کے اصحاب سر کہلائے، وہ اصحاب جن کو خاص باتیں منتقل کی جاتی تھیں، جو خاص باتوں کو تحمل کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور مدارج عالیہ طے کرتے تھے۔ ہم کیوں اباذر اور سلمان کی طرف نہیں جاتے ہیں اور ان سے دین کو اخذ نہیں کرتے ہیں؟ ہم کیوں ان اصحاب سر کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ جن کے پاس ایسے خزانے موجود ہیں کہ جن خزانوں سے ہم غافل ہیں؟ یا آپ اسی حدیث کو دیکھ لیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطلب باقاعدہ طور پر نقل ہے کہ من اراد ان ینظر الی میت یمشی فلینظر الی علی ابن ابی طالب، یعنی منابع روائی میں یہ مطلب بھی نظر آتا ہے، ولو بہت ساری کتابوں نے اس کو نقل نہیں کیا ہے لیکن یہ مطلب موجود ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے ایک ایسی میت کو کہ جو چل رہی ہے، اپنی دونوں ٹانگوں پر چل رہی ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ علی ابن ابی طالب، تو وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے۔ عرفان حقیقی کا مجسمہ مصداق مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی ذات ہے۔ زہد و تقوی کی معراج علی ابن ابی طالب ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ علم عرفان یا عرفانی تعلیمات یہود و حنود و مسیحیت سے اسلام میں داخل ہوئی ہیں؟ گویا کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہے کہ خداوند متعال جگہ جگہ پر ہمیں اس عالم کثرت سے عالم وحدت کی طرف ترغیب دلا رہا ہے، ہمیں بلا رہا ہے اس عالم
وحدت کی طرف، جبکہ ہم اسی عالم کثرت میں گرفتار ہیں، اس عالم کثرت کے مسائل میں گرفتار ہیں، اور ان تمام باتوں کو سمجھنا تو دور کی بات، ہم ان کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، سب جھوٹ ہے، سب غلط ہے۔ نہیں عزیزان، اگر ہم کسی معرفت کے میدان کو درک نہیں کر پائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کر دیں یا دوسرے مؤمنین کو، موحدین کو اس عالم حقیقت میں اور اس عالم وحدت، کثرت سے عالم وحدت کی طرف کے سفر میں ان کے راستے کی رکاوٹ ایجاد کریں۔ قیامت کے دن ہم اس کے بارے میں جواب گو ہیں۔ پس یہ تمام عرفانی تعلیمات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے منتقل ہوتی 7ویں ہجری صدی میں باقاعدہ یہ پہنچتی ہیں ابن عربی تک۔ ابن عربی ایک 7ویں صدی یا 7ویں صدی سے پہلے کے ایک عالم ہیں، ایک محقق ہیں، ایک دانش مند ہیں۔ اگر ان کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو انہوں نے عرفان اسلامی کو اس قدر مضبوط انداز میں اخذ کیا اور باقاعدہ اس کو تحریر کیا، تدوین کیا، اس کی کتاب کو تحریر کیا، اور اس کتاب کو تحریر کرنے کے بعد ان حقائق کو آئندہ نسلوں تک منتقل کیا۔ لہٰذا ابن عربی سے پہلے اگر عرفان کو دیکھا جائے تو یہ عرفان متشتت تھا، پھیلا ہوا تھا۔ اس منظم انداز میں جیسے اسے ابن عربی نے اس کتاب میں اور اپنی تالیفات میں انہیں مرتب کیا اور انہیں لے کر آئے، ان سے پہلے کسی نے اس کو اس انداز میں مرتب نہیں کیا تھا۔ عرفانی تعلیمات موجود تھیں، الہی تعلیمات موجود تھیں، احادیث نبوی موجود تھیں، حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اسرار موجود تھے، لیکن ان کو اس انداز میں، ابواب کی صورت میں، ابحاث کی صورت میں مرتب نہیں کیا گیا تھا جیسا کہ ابن عربی نے کیا۔ جب ابن عربی ان معلومات تک پہنچے تو پہلے وہ شیعہ نہیں تھے، لیکن جب ان حقائق کو انہوں نے تحقیق کی، جستجو کی، تو ان معارف کی بدولت وہ شیعہ ہو گئے۔ لہٰذا اگر آپ ان کی تالیفات میں دیکھیں شیعہ ہونے سے پہلے کے آثار کو اور شیعہ ہونے کے بعد کے آثار کو، تو آپ کو اس تفاوت نظر آئے گا۔ لہٰذا وہ لوگ جو ابن عربی کے انہی آثار میں ان مطالب کو لے کر آتے ہیں کہ جو غیر شیعت کے اوپر دلیل ہیں، تو وہ فوراً لے آتے ہیں کہ بھئی انہوں نے فلاں کام کر دیا، فلاں بات شخص کی مدح میں فلاں قصہ لکھ دیا۔ بھئی عزیزان محترم، یہ وہ مطالب ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ آپ خود سے کسی شخص کی ذات میں اگر کیڑے نکالنا شروع کر دیں تو کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف لوگوں نے نسبتیں نہیں دی تھی؟ کیا حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لوگوں نے انگشت اتہام کو بلند نہیں کیا تھا؟ تو ابن عربی کیا چیز ہے عزیزان محترم؟ یہ تو ایک عالم ہے، ایک عام شخص ہے، اس کے اوپر اگر تہمت لگ جائے تو کیا بات ہے؟ یہ تو لوگوں نے تو انبیاء کو اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بخشا اور ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہیں، اور اگر آپ تاریخ میں تتبع کریں تو بے پناہ آپ کو موارد اور مصادیق مل جائیں گے۔ آج کل کے دور میں تو بہت سارے لوگ اٹھ جاتے ہیں، توہین انبیاء اور توہین رسالت کے دعوے دار نکل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول خدا کی اہانت ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ حیات طیبہ میں رسول خدا کی اہانت کا جائزہ لیں تو کیا بڑی بڑی نامور شخصیات نے جو آج کل کے دور میں مقدس شخصیات ہیں اور ان سے بڑی کوئی مقدس شخصیت نہیں ہے، کیا انہوں نے رسول خدا کی اہانت نہیں کی تھی؟ کیا انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر شک نہیں کیا تھا، تہمت نہیں لگائی تھی، یا اس قسم کی نازیبہ الفاظ انہوں نے نہیں کیے تھے؟ تو ہم ابن عربی کو کہاں کس حساب میں لاتے ہیں عزیزان محترم؟ پس اگر آپ اس سلسلے میں تحقیقات کو ملاحظہ کریں تو باقاعدہ مختلف تحقیقات اس سلسلے میں لکھی گئی ہیں۔ مثلا ایک کتاب ہے محی الدین شیعہ خالص، اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں کہ یہ ایک محقق، ہمارے معاصر محقق نے ایک لکھی ہے، اور انہوں نے اس کتاب میں یہ تحقیق کیا ہے کہ ابن عربی عرفان اسلامی کی تعلیمات سے پہلے اہل سنت مذہب اور مکتب فکر سے تعلق رکھتا تھا، لیکن جیسے ہی اسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے معارف کا علم ہوا وہ شیعہ ہو گیا اور حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان کا معترف اور معتقد ہو گیا اور اس دسترخوان پر آ گیا۔ لہٰذا عرفان اسلامی میں
جو معلومات ابن عربی تک پہنچی ہیں وہ ان سے پہلے نہیں تھی، اور ان کے بعد بھی کسی نے جدید معلومات یہاں پر نہیں لے کر آئے ہیں۔ اسی وجہ سے ابن عربی کو شیخ اکبر کا لقب دیا گیا ہے کہ انہوں نے عرفان اسلامی میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن اگر ابن عربی کے شاگرد کو دیکھا جائے صدر الدین قونوی، تو اس کے شیعہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے شیعہ ہونے کے واضح آثار اور دلائل موجود ہیں، جس نے آگے ابن عربی کے معارف کو اور عرفان اسلامی کو آگے منتقل کیا۔ پھر اگر ہم اگلے ادوار کی طرف چلے جائیں تو ہم نے اپنی کل کی گفتگو میں سید حیدر آمولی کا ذکر کیا کہ جس کو فخر المحققین زین العابدین ثانی کہتے ہیں، اور رہبر انقلاب اسلامی انہیں قلندر کہتے ہیں، کہ بہت عظیم شخصیت کے حامل شخص تھے سید حیدر آمولی۔ 100% شیعہ تھے، 100% شیعہ تھے، اور ان کے دور میں عرفان اور تشیع آپس میں وحدت اختیار کر گئے۔ انہوں نے ان تمام مطالب کو باقاعدہ قرائت کیا، ان عرفانی مطالب کو قرائت کیا، اور قراءت شیعی پیش کی 100% عرفان اسلامی سے متعلق، اور متون علمی اور متون عرفانی کو متون شیعی عرفانی میں تبدیل کر دیا سید حیدر آمولی نے۔ یہ وہ شخصیت ہے۔ اور پھر جب آپ ان سے آگے چلتے ہیں، اگلے ادوار کی طرف آتے ہیں، تو میر فندرسکی ہیں، میر داماد ہے، شیخ بہائی ہے، یہ 100% عارف تھے یہ شخصیات، اور انہوں نے عرفان اسلامی میں مقام حاصل کیا، محنت کی، تعلیمات حاصل کی، اور ان کے اشعار، ان کے آثار سے یہ بات واضح ہے کہ یہ شخص باقاعدہ فنا کے مراحل میں پہنچے ہوئے تھے، باقاعدہ سیر و سلوک میں بلند مرتبے پر فائز تھے۔ اور پھر ان شخصیات نے جس شخصیت کی تربیت کی، پرورش کی، اس کا نام صدر الدین محمد بن قوام شیرازی ہے، جسے ملا صدرہ کہا جاتا ہے۔ ملا صدرہ نے اسفار اربعہ میں ان تمام مطالب کو جسے ابن عربی نے نقل کیا، سید حیدر آمولی نے نقل کیا، میر فندرسکی، میر داماد، شیخ بہائی نے نقل کیا، ان تمام مطالب کو انہوں نے ان تاریخی کتابوں سے استخراج کیا اور انہیں باقاعدہ برہانی رنگ و روپ دیا۔ اور آج کل جو عرفان شیعی ہمارے پاس موجود ہے وہ عرفان برہانی ہے، باقاعدہ دلیل اور منطق کے ساتھ وہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ سید صدر الدین محمد بن قوام شیرازی کا یہ دعویٰ تھا کہ میں نے حقیقت تک پہنچنا ہے، حقیقت تک پہنچنے کے لیے میں عقل کا سہارا بھی لوں گا جو برہان ہے، میں شہود کا سہارا بھی لوں گا، میں وحی کا سہارا بھی لوں گا، اور نقل ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کا بھی سہارا لوں گا۔ پس تمام 4 راستوں سے میں حقیقت تک منتقل ہوں گا اور حقائق کو منکشف کرتے ہوئے واقعیت تک پہنچوں گا۔ پھر اب اگر آگے کے مرحلے میں آئیں تو صدر الدین محمد بن قوام شیرازی کے شاگرد فیض کاشانی ہیں، ان کی تعلیمات، ان کی گرائش، ان کی تحقیقات بھی عرفانی ہیں۔ ان کے آگے شاگرد بنتے ہیں قاضی سعید قمی، یہ بھی عارف ہیں، جنہوں نے باقاعدہ توحید صدوق کی شرح کی ہے اور باقاعدہ عرفانی مطالب کو آگے منتقل کیا ہے۔ یا ان کے ہم عصر اگر آپ ملا فیض کاشانی کے دیکھ لیں تو رجب علی تبریزی ہے، یہ بھی ملا صدرہ اور فیض کے ہم ردیف ایک عارف ہے، ایک عظیم شخصیت ہے۔ اور پھر ان کے بعد والے اگر آپ معاصر اور ادوار میں دیکھیں تو ملا ہادی سبزواری ہیں، اور پھر آگے چلتے جائیں تو آپ کو یہ عرفان شیعی فقاہتی نجف اشرف کی تمام تاریخ بالکل واضح طور پر مل جائے گی۔ پس خلاصہ وہی گفتگو جو میں آپ کی خدمت میں ابھی تک بیان کر چکا کہ عرفان شیعی فقاہتی کی تمام تعلیمات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے ہیں۔ نجف اشرف کے عرفان شیعی فقاہتی کے مکتب کی تأسیس سے پہلے، یعنی باقاعدہ طور پر عرفان شیعی فقاہتی کے نجف اشرف میں آنے سے پہلے کے ادوار کو دیکھا جائے تو عرفان موجود ہے، لیکن اس عرفان کا محور حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نہیں ہے، یعنی اہل بیت کے متضاد مطالب بھی نہیں ہیں، اسلامی تعلیمات سے متضاد مطالب نہیں ہیں، اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اپنی زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ عرفان فقاہتی نجف اشرف کو دیکھیں
تو ان کے منظومہ سلوکی کے تمام مطالب کا نچوڑ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی روایات ہیں اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے نقل شدہ معارف اور مطالب ہیں۔ اس مکتب کی بنیاد نجف اشرف میں آیت اللہ علی ششتری نے رکھی اور باقاعدہ تمام دستورات عرفانی کو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی روایات اور منابع سے استخراج کیا۔ لہٰذا باقاعدہ طور پر اس مکتب فکر سے تربیت یافتہ آیت اللہ علی قاضی طباطبائی اپنے شاگردوں کو یہ ترغیب دلایا کرتے تھے کہ ایک تو حدیث عنوان بصری کو اپنی زندگی کا سرنامہ کلام قرار دیں، دوسری بات کہ آپ جا کر اجتہاد کریں۔ جب آپ مجتہد بن جائیں فقہی ابواب میں تو اب آپ آئیں اخلاقی ابواب میں بھی اجتہاد کریں، اب آپ آئیں سیر و سلوک کے ابواب میں بھی اجتہاد کریں اور اس وادی میں قدم رکھیں۔ لیکن اگر آپ اجتہاد سے پہلے اس وادی میں قدم رکھیں گے تو یہ جو جاہل افراد آپ کے اطراف میں موجود ہیں یہ آپ کو حوزہ علمیہ نجف اشرف میں قیام کرنے نہیں دیں گے۔ ہماری اس بات سے آپ قطعی طور پر کوئی مطلب منفی نہ لیجئے گا، یہ وہ طبقہ ہے جو نیچے صرف میر پڑھنے والا اور لمحہ پڑھنے والا، اور یہ چھوٹا طبقہ ہے کہ جو کسی چیز کو درک نہیں کرتا اور فوراً فتوے دینا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہمارے آج کل معاصر میں افراد موجود ہیں کہ ابھی انہوں نے صرف میر ختم نہیں کیا اور فتویٰ دے دیتے ہیں کہ آیت اللہ قاضی کافر، علامہ طباطبائی کافر، فلانی کافر، مسلمان بس میں ہی رہ گیا ہوں دنیا میں اور کوئی مسلمان نہیں ہے۔ تو عزیزان اس تنگ نظری سے باہر نکلنا چاہیے۔ یہ تمام خلاصہ تھا تاریخ عرفان شیعی فقاہتی کا۔ اب ہم آپ کی خدمت میں اپنی آئندہ گفتگو میں باقاعدہ اس مکتب عرفان شیعی فقاہتی کی تعلیمات کو پیش کریں گے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔